مصیبتیں اس دنیا میں جان انسانوں کی نہیں چھوڑتی، نہ چھوڑی، نہ چھوڑتی ہیں، نہ چھوڑیں، اور یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آنے والی مصیبتوں سے نکلنے کی راہیں بھی رکھی ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ جب گناہوں کی سزا ملے تو پھر آدمی اسی میں پیسا جاتا رہے، لیکن رب کریم کی رحمت کہ مصیبتوں کے چنگل سے بچاؤ کے لیے تدابیر بھی رکھی ہے، اور ایک بہت ہی مؤثر، مفید اور زوردار تدبیر دعاؤں کا ہونا ہے۔ اور پھر رب العالمین کی رحمت ہے کہ ہمیں وہ دعائیں اپنی کتاب میں بتلا دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعاؤں کی خبر دے دی جو آزمودہ ہیں، جن کا فائدہ ثابت شدہ ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر نہ دوں؟ ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے، یہ بات میرے اور آپ سب کے لیے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ تم میں سے جب کسی شخص پر دل گداز غم، دلوں کو لرزا دینے والا، جب تم میں سے کسی پر دل گداز غم آئے، یا دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے، تو اس دعا کے ساتھ اللہ سے فریاد کرے، اس کے اس دل گداز غم کو، اس آزمائش کو دور کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، کیا میں ایسی دعا کی تمہیں خبر نہ دوں؟ عرض کیا گیا، کیوں نہیں، اور آپ اور میں بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعاء ذنون، ذنون کی دعا، مچھی والے کی دعا علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں مگر آپ، اور دیکھیے دعا کیا دعا ہے، سبحانک، اللہ پاک کے روبرو، اللہ کی رحمت کو ابھارنے کے لیے کیسا انداز ہے۔ میں ظالم ہوں، خطا کار ہوں، پاپی ہوں، کیوں ہوں؟ گناہ سے آپ تو پاک ہے، میں تو ہے ہی نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے، سبحانک، آپ پاک ہیں، میں نہیں پاک۔ بات کی ابتدا ہی اللہ کی پاکیزگی سے اور اپنے گندے ہونے سے کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کو ابھار رہا ہے۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہمیشہ سے ظالموں میں سے ہوں۔ میرا گناہ کرنا، میرا ظلم کرنا، سیاہکاری کرنا کوئی نئی بات نہیں، میں آپ کا پرانا گناہگار بندہ ہوں۔ تو جب میں آپ دل کی گہرائی سے اس دعا کے ساتھ اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی مصیبت رب کے روبرو پیش کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خبر کیا ہے، یفرج عنہ، اس کے غم کو، اس کی پریشانی کو، اس کے دکھ کو اس سے دور کر دیا جائے گا۔ اور خود رب العالمین نے اس دعا کے فائدے کو اپنے کلام پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام نے اس دعا کے ساتھ فریاد کی، ہم نے اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ بات ختم ہو رہی ہے۔ غموں پر، غموں کے آنے پر، مصیبتوں کے آنے پر اس دعا کو لازم کریں، انشاءاللہ الرحمن خیر ہوگی، خیر ہوگی، یقیناً ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔